این زبان چون سنگ و فم آہن وشنز. ہاں یہ جوان لوگ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنے ان کو تجربہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہر آدمی ایک لوہا رکھتا تھا اور اس کے ساتھ اتنا پتھر ہوتا تھا، تو اس کو ایسے مارتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی اور وہ چیزوں کو آگ لگ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ زبان دیا ہوا ہے، تمہارا زبان تو ایسا ہے کہ جس طرح سے یہ پرانے زمانے میں وہ لوہا اور پتھر کو رکھا ہوا تھا، جیسے کرتے تھے اس سے چنگاریاں اٹھتی تھیں. تم جیسے منہ کھولتے ہو نا تمہارے تو چنگاریاں اٹھتی ہیں زبان سے. این زبان چون سنگ و فم آہن وشنز آنچی بجہد از زبان چون آتشنز. ادھر سے جیسے تم زبان کھولتے ہو نا اس میں سے شعاع نکلتی ہے، اور بیٹھے ہوئے ہو تم روئی کے درمیان میں، یا ہمارے زمانے میں پٹرول کے درمیان میں. اب جو آدمی روئی کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ماچس کا تیلا لگا دے، وہ تیلی کیا کرے گا؟ اگر تم پٹرول میں بیٹھا ہوا اور تم نے کھڑک کر کے تو آگ لگا دے گا. وہ تم جو منہ تک کھولتے ہو تمہارا وہ ایسے آگ لگا دیتا ہے کہ جو تمہارا مالک یوم الدین کے سامنے تم موجود ہو اور تمہارے وہ ساری چیزیں سامنے ہیں جو نفس کرتا ہے اس کے ساتھ. سنگ و آہن رامزن برہم گذاب کی زروی نقل گہ از روی لاف. خامخواہ پتھر اور لوہے کو نہ ٹکرا، کبھی نقل کے طور پہ اور کبھی شیخی کے طور پہ. میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، شیخی مار رہے ہو. ذرا اس پہ غور کرو کہ تمہارا وہ کتنے چیزوں کو آگ لگاتا ہے جو ادھر تمہارے موجود ہے، اور تمہاری کون سا جامعیت کو خراب کرتا ہے. وہ زان کی تاریکی است ہر سوپم بازار. ایک تو تم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہو اور دوسرا تمہارے ارد گرد بہت روئیاں رکھی ہوئی ہے. روئی کو بہت جلدی پٹرول کی طرح آگ لگ جاتا ہے. تم اندھیرے میں بھی بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارا منہ جو ہے وہ اور آس پاس روئی بھی ہے. درمیان پنبچن باشد شرار. کوئی آدمی اپنے روئی کے خزانے میں اس میں کوئی آدمی آگ کا شعلہ رکھتا ہے؟ تم تو روئی میں بیٹھے ہوئے ہو، سب کچھ اس کو ناراض بھی کر دو گے، برباد بھی کر دو گے، اپنا سب کچھ بعد ہوگے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تم نے آگ لگا دیا کہاں سے، صرف اس نعمت سے. ظالمان قوم کی چشمان دوختن. ظالم ہے وہ قوم، وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر لی، زبان کھول لی. بولتے ہیں لیکن اس نے دیکھتے نہیں ہیں کہ میں نے کیا بولا. ظالمان قوم کی چشمان دوختن وسخنها عالم را سوختن. اور انہوں نے باتوں سے عالم کو جلا دیا. دیکھتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے عالم کو جلا دیا. اس کو بند کر دیا، اس کو کھول دیا. اس نے عالم را یک سخن ویران کند. پورے عالم کو ایک لفظ میں ویران کر دیتا ہے. پورے عالم کو ایک لفظ ویران کر دیتا ہے. روبہان مردرا شیران کنن. مری ہوئی لمڑیوں میں شیر بن کے آپ کے سامنے آ جائے گی تمہیں پاڑنے کے لیے، صرف وہ تمہاری اس ایک لفظ کی وجہ سے. جانہا در اصل خود عیسیٰ دمن یک زمان زخمند و دیگر مرہمن. جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے چھو سے، اس کے پھونک سے چیزیں زندہ ہو جاتی تھی، اس منہ میں ایسے باتیں ہیں کہ اس سے انسان زندہ ہو جائے. اس منہ سے ایسے باتیں نکل سکتے ہیں کہ وہ کسی کو قتل کر دے، مار دے. اس کو گر سخن خواہی کی گوئی چون شکر. اگر تو چاہتا ہے کہ تمہارا
باتیں شکر کی طرح شیرین ہو. صبر کن زن حرص و ان حلوہ مخور، حرص سے، لالچ سے، حاصل کرنے سے صبر کر تو تمہارے الفاظ بہت شکر ہو جائیں گے. کیونکہ جس وقت تم حرص میں آتے ہو، جس وقت تم چاہت میں آتے ہو، جس وقت تم لالچ میں آ جاتے ہو، اس وقت پھر تمہیں نہیں پتہ چلتا ہے، پیچھے پھر الفاظ کے پیچھے پھر تمہاری کیفیت آ گئی اور اس کا. صبر باشد مشتہا یہ زیر کن، ہست حلوہ آرزو یہ کودکن. عقل مندوں کو ہمیشہ صبر ہے. تمام انبیاء نے اس دنیا کی نعمتوں سے صبر کر لیا. حلوہ لا کے رکھ دو، بچے کا سب سے جلدی پن ہوتا ہے حلوہ کو حاصل کرنے کے لیے. اس نعمتوں سے جتنا تم دنیا کے اسے صبر کر سکتے ہو تم فائدے میں ہو، جتنا تم لالچ میں آتے ہو اتنا تم جلدی بچوں کی طرح اس حلوہ کے چکر میں پڑ جاتے ہو. در تو نمرود است در آتش مرو. دو آدمی کھڑے تھے آگ کے کنارے، دو آدمی کھڑے تھے آگ کے کنارے. ایک ابراہیم علیہ السلام تھا اور ایک نمرود کھڑا تھا. نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. تو ذرا مہربانی کر کے ذرا اس کو ڈال دو، نمرود کو ڈال دو کہ آگ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا اس کو بچائے گا؟ کیا اس کے لیے برد و سلامت بنے گا وہ؟ کیوں کہ اس کے اندر کی کیفیت مختلف ہے اور اس کے اندر کی کیفیت مختلف ہے. جب تک ہمارے اندر ہم موجود ہے، آگ ہے، جب تک ہم نمرود بنے ہوئے ہیں، اس دنیا میں جتنے ہم چھلانگ ماریں گے ہمیں جلا دے گا. نظام مالک یوم الدین برقرار ہے. وہ انصاف بھی ہے کہ جتنا آپ کرتے ہیں اس کا سزا دیتا ہے، اور بخشش والا، فضل کرم والا بھی وہ آپ کے ساتھ، آپ کے اس احساسوں کے ساتھ. ابو جہل کا کیا احساس تھا، ابو بکر صدیق کا کیا احساس تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کیفیت تھی، پھر اس کا نمرود کی کیا کیفیت تھی. تو تم پہلے یہ دیکھو کہ تم پہلے کس کیفیت میں ہو. تمہارے لفظ اور تمہارا مالک یوم الدین اس کیفیت میں ہے جس کیفیت میں تم ہو. در تو نمرود است در آتش مرو، رفت خواہی اول ابراہیم شو. اگر تو پھر بھی آگ میں جانا چاہتا ہے تو پہلے ابراہیم تو بن. تو نئی سباہنے دریائی، جبکہ تو نہ تیراک ہے اور نہ تو دریائی ہے تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جاؤ، خود اس میں چھلانگ مت مارو اس دریا میں. در میفکن خویش از خود رائی، تم خود راہ ہو، خود اختیار ہو، خود اپنا ہو، فیصلے کرنے والا. مت جاؤ اس دریا میں جو تم جا، نہ تمہیں تیراکی آتی ہے اور نہ تم مچھلی ہو کہ تم دریا میں رہ سکو. اوزی قہر بحر گو ہر آورد، ایسے دریائی لوگ ہیں کہ اس کے اندر سے جا کر کے لال اور موتی اور جواہرات نکالتے ہیں. تم ذرا جا کے ادھر کر، تم اس کو دیکھ کر کے ازیانہا سود بر سر آورد. تمام انبیاء اور تمام وہ لوگ جو اس کے پیچھے آئے انہوں نے اس دنیا میں سے، اس دریا میں سے موتیاں نکال دیا، لیکن انہوں نے اس کو خراب نہیں کیا، بچ گئے اس سے اور انہوں نے وہ نکالا. چونکہ تم نے ابھی سیکھا نہیں ہے، تمہارا وہ کیفیت ہے، تو تمہارا نتیجہ مالک یوم الدین نے اس لیے کہا کہ میں مالک یوم الدین ہوں. مطلب فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم فیصلے کا دن الگ ہے، ذرا کاموں کا پھر فیصلوں کا. کامل گر خاک گیرد زر شون، کامل انسان اگر خاک لے لے سونا ہو جائے. ناقصر زر برد
خاکستر شود، کامل انسان کے جو دانا انسان کے اور نیکوں کی نیتوں میں جو کام کرتے وہ اس میں سے زر نکالتے ہیں، کام کا دنیاوی کام میں سے زر نکالتے آخرت کے لیے، یوم الدین کے لیے، اور تم کو ہم سونا بھی دے دے تو تم اس سے خاکستر نکال دیتے ہو، راکھ نکال دیتے ہو اس میں سے۔ دست ناقص دست شیطان است دیو، ہمارے خیالات، ہمارا کردار ابھی شیطان کی ماتحت ہے۔ شیطان نے جو رنگ نکالا غلط نکالا، تو وہ ہمارا کاموں میں ہاتھ ایسا، ہر ہاتھ میں جو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے، وہ شیطان کا ہاتھ ڈالتے ہیں ہم۔ زان کے اندر دام تلبیس است ریو، کیونکہ یہ ہاتھ ابھی تک شیطان کے فریب اور اس کے مکر کے جال سے صاف نہیں ہوا ہے کہ کیوں استعمال ہو رہا ہے یہ۔